السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جہیز کے عنوان اور جہیز کے ٹاپک پر بات کریں گے، مگر میں اپنی بات کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ تو چلیے اب سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، ہم تمام لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جہیز لینا اور دینا دونوں حرام ہے، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اس کا ثبوت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، نہ صحابہ کرام کے زمانے سے، اور نہ ہی تابعین و تبع تابعین کے زمانے سے ہے۔ الغرض اس کا ثبوت اسلام میں ہے ہی نہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے تو یہ آیا کہاں سے؟ آئیے ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ دوستو، اصل میں یہ جہیز ہندوانہ رسم ہے اور غیر مسلموں کا طریقہ ہے، چونکہ ان کے مذہب میں لڑکیوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کے یہاں وارث صرف لڑکا ہوا کرتا ہے، لہذا جب وہ اپنی لڑکی کی شادی کیا کرتے تھے تو اس کو کچھ مال و دولت دے کر گھر سے رخصت کر دیا کرتے تھے، اور اسی کو وہ لوگ دان دہیج بولتے تھے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں میں یہ کیسے داخل ہوا؟ تو آئیے اس کا بھی جواب معلوم کرتے ہیں۔ اصل میں بہت سارے مسلمان ہیں جو پہلے غیر مسلم تھے، ہندو تھے، بعد میں اسلام لائے، اور بہت ایسے بھی تھے کہ مسلمان تو ہیں مگر انہیں اپنے دین اسلام کا، اپنی شریعت کا کچھ علم نہیں، انہیں کوئی بتانے والا نہیں، لہذا وہ غیروں کو جیسا کرتے دیکھتے تھے یا جیسا وہ بتاتے تھے ویسا ہی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے یہ رسم مسلمانوں میں بھی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ بغیر جہیز کے شادی ہوتی ہی نہیں، سوائے کچھ لوگوں کے جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور علماء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ حالانکہ اب سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ جہیز حرام ہے، مگر اس کے باوجود لینا نہیں چھوڑتے۔ میرے پیارے، اب خود آپ ہی سوچیں اور فیصلہ کریں کہ جب اسلام نے لڑکے کا 2 حصہ اور لڑکی کا 1 حصہ مقرر کر دیا ہے، قرآن نے خود کہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ 1 لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ تو پھر جہیز دینا یا لینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور عقل یہ بات کیسے گوارا کرتی ہے کہ وہ لڑکی جس کو والدین اور پڑوسیوں نے بچپن سے شادی تک پالا پوسا، اپنے دل سے لگا کر رکھا، اس کو تعلیم دی، مہذب بنایا، ان کے لیے نہ جانے کتنی مصیبتیں برداشت کیں، مگر جب وہ شادی کی عمر کو پہنچی تو ان کے گھر والے اسلام کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اپنے دل پر پتھر باندھ کر اس لڑکی کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہیں۔ کیا یہ آسان کام ہے؟ ہرگز نہیں، مگر افسوس کہ جہیز کا بھی مطالبہ کرتے اور مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جہیز سے ہمیں بچائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ شخص اسی قوم میں شمار ہوگا، لہٰذا ہمیں کسی بھی دوسرے مذہب کے طریقے کو نہیں اپنانا چاہیے اور نہ ہی غیروں کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ تو چلیے
اب ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اب ہم میں سے جس کی بھی شادی ہو جہیز کا مطالبہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری اور تمام امت مسلمہ کی جہیز سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔